اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتا کی جنگ۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک سنگین واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کے نام بھیجا تھا، اور یہ خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ لے کر روانہ ہوئے۔ موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل غسانی نے انہیں روک لیا۔ یہ شرجیل کیسر روم کی طرف سے شام کے اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں سے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی شرجیل نے انہیں رسیوں سے بندھوایا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصدوں میں یہ پہلے قاصد ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بے حد رنج ہوا۔ آپ نے فوراً صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس کی تعداد 3000 تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو شاہ روم سے جنگ کا حکم فرمایا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب لشکر کے امیر ہوں گے۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح ان کی جگہ لے لیں گے۔ اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس پر راضی ہوں اسے اپنا امیر بنا لیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدایات فرما رہے تھے، اس وقت ایک یہودی شخص بھی وہاں موجود تھا۔ وہ یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ واقعی ہی نبی ہیں تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سن لی تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا پرچم تیار فرمایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے مجاہدین کو نصیحت فرمائی، جہاں حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، جب تم وہاں پہنچو تو پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ دعوت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگنا اور ان سے جنگ کرنا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، تمہاری مدد فرمائے اور تم لوگوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنیۃ الوداع کے مقام تک انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر انہیں نصیحت کی، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کی اور اپنے دشمنوں سے شام کی سرزمین میں جا کر جنگ کرو۔ وہاں تمہیں عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا سے کٹ گئے ہیں۔ ان سے نہ الجھنا، کسی عورت پر، کسی بچے پر تلوار مت اٹھانا، نہ ہی درختوں کو کاٹنا اور نہ عمارتوں کو مسمار کرنا۔ عام مسلمانوں نے بھی انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ لشکر روانہ ہوا اور شام کی سرزمین میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ روم کا شہنشاہ ہرقل 2,00,000 فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے نصرانی قبائل بھی چاروں طرف سے آ کر ہرقل کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد بھی 1,00,000 کے قریب ہے۔ اس طرح لشکر کی تعداد 3,00,000 تک جا پہنچی۔ ان کے پاس بے شمار گھوڑے، ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا اور رات تک انہوں نے وہیں قیام فرمایا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن میں سے صرف 3,000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ یہ سن کر پریشان ہوئے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک پہنچے یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمایا ہے اور اب ہمیں یا فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔
یہ پرجوش الفاظ سن کر صحابہ اکرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن روا نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا اور دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا اور زخمیوں کی آوازیں جب بلند ہونے لگیں، اس حالت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان پر جوش کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پرچم لے لیا۔ وہ اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگے اور انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر ہے۔ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ ان کا پرچم بائیں ہاتھ میں انہوں نے پکڑ لیا اور کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب سمجھا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی اور مسلمان صرف 3,000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو، اگر انسان اپنے سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسرے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھایا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے لیے کسی کو امیر بنا لو تاکہ اسے پرچم دیا جا سکے۔ بہت سے صحابہ بولے، آپ ہی ٹھیک ہیں، لیکن وہ بولے کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑیں۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کیا اور کہا تھا، جنگ کے اصول اور فن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد بولے، نہیں، میرے مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ خالد بن ولید کو امیر بنا لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پرچم سنبھالتے ہی دشمن پر سخت حملہ کیا اور اس طرح جنگ کا پانسہ صحابہ اکرام کے حق میں پلٹ گیا۔ اس طرح کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ مزید لڑائی سے کترانے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے باہمی مشورے سے اس حد تک کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپسی اختیار کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کا امیر بنتے ہی لشکر کا اگلا حصہ پیچھے کر دیا اور پچھلے حصے کو آگے لے آئے۔ اس طرح دائیں حصے کو بائیں اور بائیں حصے کو دائیں حصے کی طرف لے آئے۔ اس طرح انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جب رومیوں سے آمنا سامنا ہوا تو انہیں ہر طرف نئے لوگ نظر آنے لگے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمانوں کو نئی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ جنگ مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک یمنی تلوار باقی رہ گئی جو آخر تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ ادھر تو موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، ادھر مدینہ میں کیا ہو رہا تھا، وہاں کا یہ منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ صحابہ اکرام کو جنگ کی خبریں سنانے کے لیے مسجد نبوی میں بلایا اور خود منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ نے کہا، لوگو، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ، خیر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے لشکر کے بارے میں بتاتا ہوں، ان غازیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر چلے، یہاں تک کہ دشمن سے ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی اور زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ پھر اب جعفر نے پرچم اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔
ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر عبداللہ بن رواح نے پرچم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا، اور وہ لشکر کے امیر نہیں تھے، وہ خود اپنی ذات کے امیر تھے، مگر وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، اس لیے اللہ کی مدد تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کو کافروں پر سونپ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دشمن پر فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد فرما۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا جانے لگا۔